اپنے باپ کے کسی باغ میں داخل ہو گیا اور باغ چار دیواری میں تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے. جب صحابہ یا رسول اللہ اونٹ بھاشی ہو گیا ہے، پکڑنا مشکل ہو گیا ہے، بہت نقصان کر رہا ہے، آپ کرم نوازی فرمائے تشریف لے آئے، شاید آپ کا دیدار کر کے وہ نقصان سے رک جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں تشریف لے گئے. اونٹ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھاگتا ہوا دیکھا، بھاگتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر اپنا سر رکھا. صحابہ کرام جو بات کے دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ نحن احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ایک اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم اونٹ سے غیر گزرے ہیں کیا؟ ہم آپ کو اونٹ کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں؟ آپ ہمیں اجازت آپ نے فرمایا وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت بھی نہیں. سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں جائز نہیں رہا. عبادت کی نیت سے کسی قبر کے سامنے یا کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک ہے عبادت کی نیت سے، اور یہ کسی شریعت میں جائز نہیں رہا. ہاں سجدہ تعظیمی یہ پہلے والی شریعتوں میں جائز رہا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا. یہ بھی سجدہ تعظیمی کی اجازت مانگ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیوی کے ذمہ سوار کا کیا حق ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں گھر والی کو حکم کرتا کہ وہ گھر والے کے سامنے سجدہ کرے. اس سے خود آپ اندازہ لگائیں کہ بیوی کے ذمہ شوہر کی کتنے حقوق ہیں. اس سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ خلاف شریعت بات کے علاوہ شوہر جو بھی بات کرے بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کی بات کو مانے. اس سے یہ حکم نکلتا ہے. اور بیوی کے بھی چند حقوق ہے. آج بیوی کے حقوق کو بہت پامال کیا جاتا ہے. بیوی جب گھر میں آ گئی نوکرانی کی طرح رکھا جاتا ہے. جب دل آیا ٹماٹا مار دیا، جب دل آیا کتی کہہ دیا. ہوتا ہے نا آپ دیکھتے ہیں، آپ رات کو مشاہدہ ہوگا. بیوی کے حقوق کو بہت زیادہ پامال کیا جاتا ہے. میرے دوستوں بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں اور یہ شوہر کے ذمے ہے. اگر نہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ایک جامع جملہ ارشاد فرمایا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر بیوی کی کوئی بات، کوئی ناپسندیدہ بات تمہارے سامنے آ جائے تو غور کیا کرو کہ کوئی ایسی بات بھی تو اس کے اندر ہوگی نا جو تمہیں اچھی لگتی ہوگی. کوئی ایسی بات تو ہوگی. بس اس بات کو ایک طرف کر کے اس بات کی طرف نظر رکھ لو، اس بات پر نظر کر لو کہ یہ بات مجھے پسندیدہ ہے بیوی کی. اس بات کو چھوڑ دو جو آپ کو ناپسندیدہ ہے. کیونکہ جو عورت ہے اس کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے اور یہ پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. خود مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت ٹیڑھی پیدا کی ہے، ٹیڑھی پسلی. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اس لیے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اسی ٹیڑھے پن میں فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ طبیعت میں اختلاف تو ہوتا ہی ہے. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو میں چاہ رہا ہوں میرا بھائی بھی وہی چاہے، میرا والد بھی وہی چاہے. کبھی نہیں ہوتا. اختلاف طبائع یہ ہر دور میں ہر انسان کے نزدیک مسلم ہے. ہاں ماہرین نے لکھا ہے اگر بہت کوشش کی ہے آپس میں طبائع کو متفق کرنے کی، پھر بھی 20% لوگ کبھی طبائع میں متفق نہیں ہوں گے. 80% ہو جائیں گے کوشش کے ساتھ. جب معاشرے میں انسان رہتا ہے تو معاشرے میں مختلف لوگ ہیں، آپ ان پر محنت کریں گے طبیعتیں متفق ہو جائیں گی 80%. لیکن 20% پھر بھی نہیں ہوگی. اختلاف ضرور ہوگا طبیعتوں کے اندر. تو یہ اختلاف طبائع ہر دور میں رہا ہے. بیوی کا مزاج ہو سکتا ہے کہ دوسرا ہو جو شوہر کا مزاج نہیں ہے. اس لیے سیدھا کرنے کے بجائے اس کو اسی حال میں رکھا جائے. ہاں شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیوی کی ایک بات تمہیں ناپسند ہے تو اس کی اس
बात तुम्हें पसंद है। और मेरे दोस्तों, और क्या बात होगी कि बीवी अपने वालिदैन को छोड़कर, अपने घर का सुकून बर्बाद करके, अपने वालिदैन की शफ़क़त को छोड़ के पूरी जिंदगी गैर के घर में चली जाती है और अपनी सारी आसानियां छोड़ देती है। ना वहां उसे माँ बाप की शफ़क़त नजर आती है, ना वो वालिदा की मोहब्बत भरे जुमले उसे वहां मिलते हैं। ये अपने आप को तमाम कुर्बानियां पेश करके शौहर की खिदमत में पेश कर देती है। ये इसकी बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। अगर इस बात को भी देखा जाए तो बीवी का बहुत बड़ा हक है। इसलिए बीवी के हुकूक को बीवी शौहर के जिम्मे जो काम है शौहर वो करे, और बीवी के जिम्मे जो काम है वो शौहर करे। जो शौहर के जिम्मे काम है वो शौहर करे। बीवी का काम क्या है? घर के काम काज करे। उसका काम ये नहीं कि घर से बाहर निकल कर कारोबार शुरू कर दे, ये मर्द का काम है। क्योंकि इसका मकसद कुरान हमें बताता है, फरमाया वमिन आयातिही खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और आगे फरमाया लितस्कुनु इलैहा। ये औरत की पैदाइश की गर्ज है कि अल्लाह फरमाते हैं हमने औरत को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हें उससे सुकून मिले। जब मर्द बाहर काम करके थका हुआ आता है तो वो औरत को देख के, उसके अच्छे मिजाज को देख के उसकी जिस्म की थकावट खत्म हो जाए, ये बीवी का काम है। लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी बूढ़ी हो जाए फिर भी, मर्द बूढ़ा हो जाता है, बीवी बूढ़ी होगी फिर भी उनकी मोहब्बत बाकी रहती है। तो ये औरत की पैदाइश की गर्ज है और उसका मकसद है। तो मेरे दोस्तों, ये चंद हुकूक हैं जो शौहर के जिम्मे हैं और चंद हुकूक है जो बीवी के जिम्मे है। अगर शौहर और बीवी आपस में बीवी के हुकूक को पामाल किया जाता है और शौहर उसका हुक्मरान बन जाता है, आर्डर करने लग जाता है, ये शरीयत की तरफ से इजाजत नहीं। जिस तरह शौहर के हक है, शौहर का हक है कि बीवी उसके हर काम में इताअत